بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اپنے اندر کے دشمن کو پہچانیے، کیونکہ انسان کا جو دشمن ہے وہ باہر نہیں بلکہ خود اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور جب ہم اس سے احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومے گی، اور پھر ہم اپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے چند پوائنٹ نوٹ کیے ہیں۔ ان میں ایک تو ہے انا۔ تو انا جو ہے دوسروں سے سیکھنے کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ یہ انا ہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے ملنے سے روکتی ہے، رشتہ داروں سے روکتی ہے، کسی سے کوئی کامیاب انسان اگر ہے تو اس سے ہم سیکھنے کے بجائے اس سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے حسد۔ یہ جو ہے اپنی توجہ میں بہتری سے ہٹا کر دوسروں کی طرف موڑتی ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ اپنی ترقی، اپنی کمزوریاں تلاش کریں، ہم دوسروں سے کی ترقی کو دیکھ کر ہم حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کی آگ میں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح غصہ ہے۔ غصہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے ہمیں محروم کر دیتا ہے، اور اس قدر محروم کرتا ہے کہ بعض اوقات غلط فیصلے ہوتے ہیں، پھر اس کے نتائج بھی بہت غلط اور برے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز پھر ہے جہالت۔ جہالت جو ہے وہ بھی صحیح فیصلہ کرنے میں ایک اہم رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت سے صحیح فیصلے جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر آتا ہے خوف۔ خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جو ترقی کے مواقع نکال دیتی ہے، کیونکہ زندگی میں بہت سی چیزوں میں رسک ہمیں لینا پڑتا ہے، اور رسک لینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر آتا ہے غرور، یعنی روڈ۔ ہم اپنی غلطیاں جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنے آپ کے غرور میں بہت بری طرح پھنس چکے ہوتے ہیں، اس دلدل میں دھنس چکے ہیں۔ پھر سستی آتی ہے۔ سستی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری کامیابی کا راستہ روکتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام کل کریں گے سستی کی وجہ سے، یا ہو جائے گا۔ ایسا نہ سوچے، بلکہ جو کام آج کرنا ہے وہ اسی وقت کرنا شروع کرے، اب ختم چاہے وہ جب بھی ہو۔ پھر جناب آتا ہے لالچ۔ لالچ جو ہے دل سے اطمینان اور سکون کو چھین لیتی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ بلا وجہ کی لالچ کرنا سوائے وقت کے ضیاع کے اور کچھ نہیں۔ نفرت پھر آتا ہے آخری میرا جو پوائنٹ ہے۔ نفرت جو ہے دوسروں کو سمجھنے کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ جب ہم سب سے نفرت ہی کرتے رہیں گے تو اگر اس میں کچھ اچھائیاں ہے یا اس سے کچھ سمجھا جا سکتا ہے تو وہ ہم سمجھ نہیں پائیں گے، تو اس چیز کا بھی خیال کیجیے۔ اب اس ضمن میں ایسی 7 احتیاطیں میں بیان کروں گا کہ جن کے کرنے سے ہم اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک قسم کا بدلاؤ لا سکتے ہیں۔
یہ 7 باتیں جو ہے وہ میں نے نوٹ کی ہیں کہ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کا احیاء نہ کریں، یعنی اپنی دولت مندی کو جو ہے ظاہر نہ کریں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا میرے پاس اتنا کچھ ہے، تو وہ غریب مزید احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا غریب کے سامنے کبھی اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ بیمار کے سامنے اپنی صحت مندی کے قصیدے نہ پڑھیں، بلکہ اس کو تسلی اور تشفی دے کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تم بھی صحت مندی کی طرف روا دوا ہوگے، یعنی اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ کمزور کے سامنے کبھی اپنی طاقت کا اظہار نہ کریں۔ قیدی کے سامنے اپنی آزادی کا جو ہے وہ فخر کرنے کی، اپنی آزادی پر اپنی آزادی کے لیے پر فخر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ رنجیدہ شخص جو غمگین ہو اس کے سامنے خوشی کا اظہار نہ کریں، بلکہ اس کے غم میں شریک ہوں اور اس سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اس کی جو غمی ہے، اس کا رنجیدہ پن ہے، اس کی رنجیدگی ہے، وہ دور کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح بے اولاد جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد نرینہ یا اولاد سے نوازے، تو اس کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی کبھی بھی نہ کی جائے۔ اسی طرح یتیم کے سامنے اپنی والدین کی گفتگو یا بچے سے اپنے اتنا لاڈ پیار نہ کیا جائے کہ جس سے کہ وہ یتیم بچہ سامنے والا جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جسے میں نے چاہا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ اگر آپ کو آج کا یہ میری گفتگو اچھی لگی ہو تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک اور کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔